اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ با شکر خدائے ارحم الراحمین کے شکر کے ساتھ آج پھر ہم نے صحیفے کو درک کرنے کی توفیق پیدا کی ہے۔ تیسرا جلسہ ہے صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا کے پہلے حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم سبھی صحیفے کے ادب میں دو زانو بیٹھ کر انشاءاللہ فیض حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی غسرت عن رؤیته ابصار الناظرین الی آخر۔ خوب این فراز اول یہ پہلا حصہ ہے، اس میں بہت بنیادی اور اساسی نکات پائے جاتے ہیں۔ ہمیں مختصر طور پر ان کے بارے میں گفتگو کرنی ہوگی اور صحیفہ مبارکہ سجادیہ سے فیض کسب کرنا ہوگا۔ پہلے میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس خدا سے مخصوص ہیں کہ جو ساری موجودات سے پہلے پایا جاتا ہے اور کوئی چیز بھی اس سے پہلے وجود میں آنے کا امکان نہیں رکھتی۔ وہ تمام موجودات کی غایت ہے، اس کے بعد کسی موجود کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکیں، توصیف کرنے والوں کے خیال و ذہن میں وہ قدرت نہیں کہ اس کی تعریف کر سکیں۔ پہلا ہی کلمہ جو اس دعا کی ابتدا میں آتا ہے وہ حمد خدا ہے، الحمدللہ۔ امیر المومنین کا ایک ارشاد ہے کہ جس کو سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے اور اسے ہمیشہ چومنا چاہیے اور روزانہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں شیطان اپنی شیطنت سے دو کام نہیں ہونے دیتا۔ پہلا کام معرفت اللہ اور حضرت حق کی شناخت ہے اور دوسرا کام عبادت اور بندگی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان جو تلازم پایا جاتا ہے وہ اس روایت میں نظر آ رہا ہے، یعنی جو انسان خدا کو پہچان لے گا وہ عملی طور پر بندہ بن جائے گا، اور بندگی کے رمز و راز خدا کی معرفت اور توحید میں ہے۔ مرحوم شیخ عبدالکریم حائری کا ایک بہت قیمتی جملہ ہے، مناسب ہے کہ ہم اس حوض علمیہ قم کے مؤسس کو اس مقام پر یاد کریں اور ان کے جملے کو یہاں ذکر کریں۔ یہ بزرگوار فرماتے ہیں، علماء اخلاق سے فرماتے ہیں کہ طلاب کے لیے اخلاقی مضامین بیان کرنے کی جگہ توحید کے بارے میں بیان کریں، کیونکہ اگر انسانوں کو توحید سمجھ میں آ جائے تو اخلاق اور تقوی الہی خود پیدا کر لیں گے۔ یہ ایک ایسا تلازم ہے جو انسان کے نہا خانے میں اس کی طینت میں پایا جاتا ہے۔ اس پہلی دعا میں کہ جو خدا کی حمد اور ستائش سے شروع ہوئی ہے، یہ نہایت عمیق حقیقت بیان ہوئی ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ امام باقر علیہ السلام ایک جملے میں اس طرح فرماتے ہیں، ما ترکت ولا ابقیت شیئا جعلت جميع انواع المحامد لله عز وجل فما من حمد الا وهو داخل فيما قلت۔ میں نے خداوند عالم کی حمد و ستائش میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ساری تعریفیں اور تمام ستائش میں نے خدائے عزیز و بزرگ سے مخصوص کر دی ہیں۔ اسی بنیاد پر کوئی تعریف اور کوئی سپاش و تشکر ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں ذکر نہ ہوا ہو۔ یعنی الحمدللہ کہنے سے حمد کے تمام مراتب طے ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک تعبیر نقل ہوئی ہے جو آپ نے اپنے بیٹی کی بیوی یعنی
اپنی بہو ڈاکٹر فاطمہ طباطبائی کو اپنے ایک عارفانہ خط میں تحریر فرمائی تھی، جس کی بنیاد پر عرفانی نظریات میں سے یہ ہے کہ آپ اس طرح فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں جو الف لام ہے وہ الف لام جنس کا ہے، جس سے عمومیت کا استفادہ ہوتا ہے، یعنی ہر حمد چاہے جس حامد کے ذریعے سے ہو، چاہے جس محمود کے لیے انجام پائے، وہ حمد حقیقت میں خدا کے لیے ہے، کیونکہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ جو حمد کا مستحق قرار پائے۔ اسی لیے تمام تعریفیں خدا ہی کی تعریف ہوں گی۔ الحمدللہ یعنی کل الحمد للہ، اس کا مطلب ہے کہ جو تعریف بھی کی جائے گی چاہے جس محمود کی ہو، چاہے جس معبود کی ہو، وہ حمد خدائے لا شریک اللہ کی شمار ہوگی۔ یہ ایک توحیدی حقیقت ہے کہ جس کی طرف امام نے اس کرم الحمدللہ میں اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ ہر چیز مظہر اسماء و صفات خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ امام خمینی چونکہ وحدت وجود کے قائل تھے، لہٰذا اس کی بنیاد پر ہر چیز کو اسماء و صفات خدا کا جلوہ مانتے تھے، اور حمد کی بحث میں بھی اسی عرفانی اور فلسفی عقیدے کو جاری فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر حمد حقیقت میں خدا کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ حمد کو آپ خدا ہی سے مخصوص جانتے تھے۔ امام خمینی کی یہ بات حقیقت میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشاد ہی کی وضاحت تھی کہ جس کو ہم نے اس مقام پر عرض کیا ہے۔ اس دعا میں خاص طور سے پہلے فقرے میں توحید سے متعلق اعلیٰ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ آپ نے اس دعا کے پہلے فقرے کے سلسلے میں آئمہ کی احادیث اور بزرگوں کی تشریحات کو ملاحظہ فرمایا، جو میں نے عرض کیا ہے کہ الحمدللہ کے بعد دیگر کلمات بھی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ حمد کس اللہ سے مخصوص ہے۔ بعد از الحمدللہ کرا الحمدللہ الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکون بعده۔ دعا کے یہ کلمات سورہ حدید کی آیت کو یاد دلاتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، یہاں تک کہ پورے قرآن میں اس آیت جیسی کوئی اور آیت ذکر نہیں ہوئی ہے۔ اس میں خداوند عالم کی مختلف اور متضاد صفات کا تذکرہ ہے۔ الآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ یہ متضاد صفتیں کسی بھی موجود کو اپنا مصداق نہیں بنا سکتی، کیونکہ تمام انسان بلکہ ہر موجود اپنے وجود میں ایک محدودیت رکھتے ہیں، یا وہ اول ہیں یا آخر ہیں یا ظاہر ہیں یا باطن ہیں، مگر خداوند عالم کو جامع الاضداد پاتے ہیں، اس میں کوئی محدودیت نہیں ہے۔ اس اول و آخر و ظاہر و باطن کی وضاحت ہونی چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے هو الاول والآخر کے سلسلے میں اس طرح فرمایا، خداوند عالم ایسا موجود ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہ تھا، اور کسی قسم کا آغاز اس سے پہلے نہ تھا، اسی طرح کسی قسم کا انجام اور اختتام اس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح مخلوقات کی صفت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے وجود میں آنے کا ایک وقت ہے جس میں وہ وجود پاتے ہیں اور دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ایک معین وقت میں ختم بھی ہو جاتے ہیں، یا ایک خاص طریقے سے کسی دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں خداوند عالم اس طرح ہے۔ خدا کے اول و آخر ہونے سے متعلق ابن ابی یعفور امام صادق علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ مولا، میں اول کے معنی تو سمجھتا ہوں کہ خدا اولیت رکھتا ہے، یعنی خدا سے پہلے کچھ نہ تھا، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے اور ساری علتوں کا سلسلہ اسی سے جاری ہوتا ہے، وہی علت العلل ہے۔ اور اس کا مطلب یہی ہے، اس میں وہ ایک بہت ہی عمیق فلسفی مفہوم کو سمجھے ہوئے ہیں۔ خدا علت العلل ہے، کیونکہ اگر خدا علت العلل نہ ہو
اور وہ اول نہ ہو اور اس سے پہلے بھی کوئی موجود ہو تو عملاً تسلسل لازم آئے گا۔ فلسفی لحاظ سے یہ ایک محال چیز ہے، اسی لیے تمام علتیں حضرت حق کے وجود کی جانب پلٹیں، کیونکہ وہی واجب الوجود ہے۔ ابن ابی یافور کہتا ہے میں اتنا تو سمجھ چکا ہوں، مگر آخر ہونے کا مطلب کیا ہے یہ واضح نہیں ہے۔ امام نے فرمایا پروردگار عالم کے علاوہ ہر چیز نابود ہو جائے گی یا متغیر و تبدیل ہو جائے گی، یہ فنا پذیری یا تبدیلی یا خارج سے عارض ہوگی کہ اس کا رنگ یا شکل یا وصف بدل جائے گا، کیونکہ جب موجودات اپنی ماہیت بدلتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کی شکل بدلتی ہے یا ان کی حالت تبدیل ہوتی ہے، یعنی وضعیت عوض ہو جاتی ہے، کمی سے زیادتی کی جانب اور زیادتی سے کمی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اصطلاح میں اسے تغییر کہتے ہیں۔ امام کتنی خوبصورتی سے اسے بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس خوش اسلوبی سے بیان ہو رہا ہے کہ وہ آخر کیسے ہے کہ جس کے بعد کوئی اور آخر نہ ہوگا، وہی تنہا ایسا ہے کہ جو ہمیشہ ایک حالت پر باقی ہے اور اسی حالت پر باقی رہے گا۔ وہی اول ہے، وہ ہر چیز سے پہلے ہے اور آخر بھی خدائے ارحم الراحمین ہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اصلاً اس کے بعد کسی چیز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے کہ جس کو حقیقت میں ازلی و ابدی کہا جاتا ہے۔ وہ ابدیت کا مالک ہے، وہ ایک جانب سے ازلی ہے اور دوسری جانب سے ابدی ہے۔ لفظوں کو بدل کر کہوں تو خدا کے اول و آخر توصیف کرنے سے ازلیت اور ابدیت تعبیر ہوتی ہے۔ اس دعا میں ہم ایک طرح سے خدا کی صفت ازلیت اور ایک طرح سے صفت ابدیت سے آشنا ہو گئے ہیں۔ آشنا میشی خدا ازلی خدا ازلی و ابدی ہے کیونکہ وہ بے نہایت وجود ہے، اس کا وجود واجب ہے، یعنی اس کی ہستی اس کی ذات سے ہے، خارج سے نہیں۔ خدا کا وجود اس کی اپنی ذات سے ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ خدا محتاج وجود کا نام نہیں ہے، اس کا وجود کسی غیر کا محتاج نہیں ہے، باہر سے اس کے وجود کا افاضہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس کا وجود عالم ہستی کا سر آغاز ہے اور وہ جہان کی فنا ہونے کے بعد بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اول و آخر کی تعبیر میں کوئی خاص زمانہ شامل نہیں ہے۔ امیر المومنین اسی اول و آخر کی صفت کے سلسلے میں فرماتے ہیں اس کی اولیت کے لیے کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے، کیونکہ انسان تصور کر سکتا ہے کہ ہر اولیت کا کہیں سے تو آغاز ہوگا، کیونکہ ہر زمانہ جیسے آپ اول فرض کریں گے آخر کار اس کی شروعات تو تصور کی جائے گی، لیکن خداوند عالم کے سلسلے میں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک غلط تصور ہوگا۔ اس کی اولیت کا کوئی بھی آغاز نہیں ہے، اسی طرح اس کی ابدیت کے لیے بھی کوئی انجام و اختتام نہ ہوگا۔ وہ ایسا پہلا ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ایسا جاوید ہے اور باقی رہنے والا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ایسا آشکار ہے کہ اس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس چیز سے ہے، ایسا پوشیدہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہاں چھپا ہے۔ 162 خطبے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی اولیت و آخر ہونے کے واضح کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا میں اللہ کی تعریف میں اول ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ عام طور پر لوگ اول سے مراد اولیت زمانی لیتے ہیں اور وقت کے آگے بڑھنے سے پہلے اور بعد کا تصور کرتے ہیں۔ امام اس نقطے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہر اول کے لیے ایک وقت اور زمان اس کے پہلے تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن خداوند عالم کو اول کہا جانا
اس میں یہ اولیت نسبہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ جس میں کسی اور کی قبلیت یا پہل کو مانا جائے۔ ملاحظہ فرمائیں، امام اصل میں دفع داخل مقدر فرما رہے ہیں، کیونکہ یہی سمجھا جاتا ہے اور یہی تصور کیا جاتا ہے کہ ہر اول زمانی آخر کار ایک زمانے کے بعد ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے، اس سے پہلے زمان کا تصور بھی نہیں ہے، وہ اولیت نسبی نہیں رکھتا، اس کے ساتھ کسی غیر کی قبلیت تسلیم نہیں، کیونکہ اس کی اولیت قبل پذیر ہرگز نہیں ہے۔ خوب بحث کو سمیٹوں کہ وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کسی آخر کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کو استقلال حاصل نہیں ہے کہ اسے آخر سمجھا جا سکے۔ جب کسی موجود کو استقلال حاصل ہی نہیں تو پھر عملاً خدا کے علاوہ کسی آخر کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ خداوند متعال تمام عالم کے موجودات کی غایت ہے۔ الیہ ترجع الامور، الی اللہ المصیر، الیہ تصیر الامور، الی اللہ الرجعى والی ربک المنتہی، کل الینا راجعون۔ اور جیسا کہ سورہ حدید کی اس آیت میں ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ظاہر و باطن کے سلسلے میں بھی کچھ نکات تھے، مگر وقت کی محدودیت نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس پروگرام کو معینہ وقت میں تمام کریں۔ اس لیے انشاءاللہ امام سجاد علیہ السلام کے اس خالص و پاک اصیل و گوارا چشمہ صحیفہ سے ہمیشہ بہرامند ہوتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم صحیفے کے دیگر پروگرام سے بھی مستفیض ہو سکیں، محمد و آل محمد پر درود کی برکت سے۔